أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے لوگ بھی، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو گیا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ هذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جنہوں نے رب کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا، اختلاف کیا۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، سو جو لوگ کافر تھے ان کے پہننے کے لیے قیامت کے دن آگ کے کپڑے تیار کیے گئے۔ یصب من فوق رأسهم الحمیم، من فوق رؤوسهم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے تیز گرم پانی بہایا جائے گا۔ یسعر به ما فی بطونهم والجلود، اور اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں اور ان کی کھالیں سب گل جائیں گی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، وہ لوگ جب دوزخ میں گھبرا جائیں گے، وہاں سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر دھکیل کر اس میں پھینک دیا جائیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہا جائے گا کہ یہ جلنے کا عذاب چکھتے رہو۔ اس سے قبل آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں، مشرکوں اور تمام ادیان باطلہ کا رد فرمایا، اور آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی اور اپنی بڑائی کو بیان کیا۔ فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات، اے مخاطب کیا تجھے معلوم نہیں، تو جانتا نہیں، تو دیکھتا نہیں کہ آسمانوں کے اندر، زمینوں کے اندر موجود ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، اللہ کے سامنے جھکتی ہے۔ سجدہ کہتے ہیں اللہ کی ذات کے انتہائی تعظیم کو، تعظیم کا جو سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ ہے سجدہ کرنا، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا۔ اور یہ سجدہ کسی کی عظمت اور کسی کی تعظیم کرنے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے انتہائی درجہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ سجدے میں انتہائی درجے کی تعظیم ہے، اور اس کائنات میں سب سے زیادہ تعظیم کی مستحق ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو اللہ نے عظمت کی، تعظیم کی اس انتہائی حالت کو اپنے ساتھ خاص کر دیا، اور فرمایا کہ غیر اللہ کو تم سجدہ نہ کرو، کہ غیر اللہ کو تم سجدہ کرو گے گویا اس انتہائی تعظیم میں اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرو گے، جو کہ سراسر کفر اور شرک ہے۔ فرمایا کہ دیکھو کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ اور آگے بطور مثال کی کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا، والشمس والقمر، سورج بھی اور چاند بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔
ایک زمانہ ایسا گزرا جس میں سورج اور چاند کے پجاری لوگ موجود تھے، جو سورج کو اور چاند کو سجدہ کرتے تھے، جب سورج نکلتا تھا تب بھی اور جب غروب ہوتا تھا تب بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط عقیدے کی تردید فرما دی کہ جس سورج کو تم پوجتے ہو، جس سورج کو تم سجدہ کرتے ہو، جس سورج کے سامنے تم جھکتے ہو، وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اور جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ تمہارا معبود کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم سورج اور چاند کے سامنے سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ، تم سجدہ کرو تو صرف ایک اللہ ہی کے لیے کرو۔ تو فرمایا سورج بھی سجدہ کرتا ہے اللہ کو، چاند بھی سجدہ کرتا ہے اللہ کو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بھی سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہوتے وقت وہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے غروب ہونے کی، اور اللہ اجازت مرحمت فرماتے ہیں تب وہ غروب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ والنجوم، ستاروں کو بھی سجدہ نہ کرو۔ ستاروں کو سجدہ کرنے والے بھی کواکب پرست ایک قوم گزری ہے جو ستاروں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ والجبال، فرمایا پہاڑوں کو بھی سجدہ نہ کرو، کیونکہ پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ستارے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، سورج اور چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والشجر والدواب، درخت بھی اور چوپائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لہٰذا تم ان کو سجدہ نہ کرو۔ اچھا، ان چیزوں کے سجدہ کرنے سے متعلق دو طرح کی تفسیریں کی گئیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر چیز کو شعور عطا فرمایا، کچھ نہ کچھ شعور ان کے پاس ہے، اور قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پہ بھی آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، زمین پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، تمہاری سمجھ میں ان کی تسبیح نہیں آتی۔ زمین کے اندر موجود ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو ایک طرح سے یہ شعور ہر چیز کے اندر اللہ نے رکھ دیا، تو اسی شعور کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتی ہے۔ یا دوسرا یہ ہے کہ ان سے مراد تسخیری سجدہ ہے، ایک تعبدی سجدہ ہوتا ہے، اختیاری سجدہ، اور ایک تسخیری سجدہ۔ انسان کو جس سجدے کا حکم دیا گیا یہ تسخیری سجدہ نہیں ہے، بلکہ یہ تعبدی سجدہ ہے، یہ اختیاری سجدہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہی تم جھکو، اللہ کے غیر کے سامنے نہ جھکو، اللہ کو سجدہ کرو۔ تو انسان اپنے اختیار سے، اپنی فہم اور فراست سے سجدہ کرتا ہے، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سورج، چاند، ستارے، درخت، زمین پر موجود ہر چیز وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے، وہ سجدہ تسخیری ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ہیئت پر پیدا کیا ہے کہ وہ اس اپنی ہیئت قضائی میں ہی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تمہارے جو سائے ہیں یہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جب سورج اوپر چڑھ جاتا ہے تو سایہ جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، تو یہ تسخیری سجدہ ہے۔ اسی طرح یہ پہاڑ بیٹھے ہوئے ہیں تو سجدے کی حالت اللہ نے ان کی بنا دی، اور ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی اس کو ایسی طریقے پر مسخر کر دیا کہ وہ ان کی جو ہے حالت قضائی ہے، جو موجودہ حالت ہے، وہی سجدے کی حالت ہے۔ یا یہ کہ سجدے سے مراد انتہائی تعظیم ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ فرمایا وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، بہت ساری ایسے ہیں جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا، وہ جائیں گے جہنم کے اندر ہی۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، فرمایا جس کو اللہ ذلیل کرے، جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے تو اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، اس کو کوئی اکرام اس کا کرنے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہے وہ کرے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، فرمایا کہ یہ جن کا اوپر آیت میں ذکر ہوا، دو فریق ہیں جنہوں نے اللہ کے بارے میں اختلاف کیا، جھگڑا کیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کے سامنے آ کر، غالباً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر انہوں نے کہا کہ ہمارا دین جو ہے وہ پرانا ہے، پہلا ہے، ہماری کتاب تم سے پہلے آئی ہے،
اس لیے ہم تم سے افضل ہیں۔ اس پر بحث مباحثہ ہوا ان کا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دو فریق آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ان کے درمیان فیصلہ جو ہے وہ میں کروں گا۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ اللہ کی ذات کے منکر ہیں یا اللہ کی ذات کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، جس طرح اہل کتاب میں سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کو اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنایا، فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوئے قطعت لهم ثیاب من نار، قیامت کے دن ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے، آگ کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے، آگ کے کپڑے ان کے لیے قطع کیے جائیں گے، اور ان کپڑوں کی خاصیت یہ ہوگی کہ دور سے دیکھتے ہی آگ بھڑک اٹھے گی ان میں، جو ہی آگ کے سامنے آئیں گے تو آگ انہیں بھڑک جائے گی، آگ جلا دے گی۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا جہنم کا گرم پانی انڈیلا جائے گا، اور یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، یہ پانی ڈالتے ہی جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے وہ تمام کا تمام جل جائے گا، گل جائے گا، اور ان کی جو جلدیں ہیں، جو چمڑے ہیں، وہ بھی سب گل کر نیچے جا گریں گی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، ان لوہے کے گرزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو فرشتے ان کو ماریں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ، فرمایا جہنم میں جب انہیں گھبراہٹ ہوگی، غم ان پہ طاری ہوگا، وہاں سے نکلنے کی یہ کوشش کریں گے، اُعِیدُوا فِیہَا، اور دوبارہ ان کو اسی میں دھکیل دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، یہ جہنم کی آگ کا عذاب تم چکھتے رہو۔